بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 سے لے کر کے 15 تک 14 تک پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر اونگ ڈالتا تھا یا اونگ ڈالی اللہ نے تم پر اپنی جانب سے تسکین کے طور پر، اور اتارا تم پر آسمان سے پانی تاکہ تمہیں پاک کرے اس پانی کے ذریعہ اور دور کرے تم سے شیطان کی نجاست مراد وسوسے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے. غزوہ بدر کا واقعہ عرض کیا گیا تھا. اسی سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر مسلمانوں پر جو انعامات اور احسانات فرمائے ان کا ذکر ہے. کیا انعامات، کیا احسانات؟ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اونگ ڈال دی، نیند طاری فرما دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت صحابہ بہت تکلیف محسوس فرما رہے تھے، بے چینی محسوس فرما رہے تھے. تو اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اس تکلیف کے احساس کو دور کرنے کے لیے نیند طاری فرما دی. آپ جانتے ہیں کہ نیند ایسی چیز ہے جو ہر چیز سے غافل کر دیتی ہے. مطلب یہ کہ خوشی سے بھی غافل کر دیتی ہے، رنج اور غمی سے بھی غافل کر دیتی ہے. تو نیند ایسی نعمت ہے. تو بہرکیف صحابہ پر نیند طاری ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب صحابہ پر تو نیند کا غلبہ رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات صبح تک نماز میں مشغول رہے. اس رات پوری رات نماز میں مشغول رہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی. اب بدر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اور دوسری طرف وہ 1000 کا لشکر کفار کا وہ بھی پہنچا، تو کفار نے اچھی جگہ کو اپنے قابو میں لے لیا. وہاں پانی بھی تھا اور جگہ بھی اچھی تھی، ریت وہاں نہیں تھی. اور مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی وہاں پانی بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ ریت تھی. اب ظاہر بات ہے کہ ریت کے اندر آدمی دھنس جاتا ہے، وہ ثابت قدمی کے ساتھ چل نہیں سکتا.
جانور چل نہیں سکتے۔ تو اس وقت شیطان نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں، دماغ میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو تم تو اللہ کے دوست ہو اور نبی بھی تم میں موجود ہے، اور حالت یہ ہے کہ اچھی جگہ پر قابو کر لیا ہے کفار نے، اور پانی ان کے پاس ہے، اور تمہارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے اور ریگستان ہے، کیسے مقابلہ ہوگا؟ اور تم تو جنابت کی حالت میں ہو، حدث کی حالت میں ہو، عبادت نہیں کر پا رہے ہو، یا عبادت کر پا رہے ہو تو جنابت کی حالت ہے، حدث کی حالت ہے، یہ کیسی مدد تمہاری اور یہ کیسی دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ تو اس قسم کے وساوس شیطان نے صحابہ کے دلوں میں ڈالے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وسوسوں کو دور کرنے کے لیے بارش نازل فرمائی آسمان سے، اور وہ بارش نازل فرمائی تو دو فائدے ہوئے، ایک ظاہری طہارت کا اور دوسرا باطنی طہارت کا۔ ظاہری طہارت کا فائدہ یہ ہوا کہ اس پانی کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے کپڑے دھوئے، غسل کیا، پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا، یہ ظاہری فائدہ ہوا، ظاہری نجاست دور ہوئی۔ اور باطنی نجاست کیا؟ تو کہا کہ شیطان نے جو دل گندا کر دیا تھا، دماغ گندا کر دیا تھا، تو اس بارش کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ شیطانی وسوسے بھی ختم ہو گئے، تو باطنی طہارت بھی حاصل ہو گئی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یعنی مسلمان جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ریت تھی، تو بارش کے نازل ہونے کی وجہ سے وہ ریت سیمنٹ کی طرح جم گئی، اور جب سیمنٹ کی طرح جم گئی تو ان کے لیے مقابلہ کرنا آسان ہو گیا، چلنا آسان ہو گیا، جانوروں کا چلنا آسان ہو گیا، گھوڑوں کا چلنا آسان ہو گیا۔ تو گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، مسلمانوں نے بدر میں جنگ ہونے سے پہلے ہی اللہ کی مدد اور نصرت کی جھلک دیکھ لی، تو جب جھلک دیکھ لی تو دل مضبوط ہو گیا اور ہمت بلند ہو گئی، تو اس کا ذکر ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونگ ڈالی تم پر اپنی جانب سے تسکین ڈالنے کے لیے، سکون اور اطمینان پیدا کرنے کے لیے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، کہ جنگ کے اندر اونگ کا آ جانا اور نیند کا آ جانا یہ اطمینان اور امن کی نشانی ہے، اطمینان اور امن کی علامت ہے کہ فتح ہوگی، نصرت ہوگی، مدد ہوگی۔ اور نماز کے اندر نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، نماز کے اندر نیند کا آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، رات کو نیند نہ آئے، آپ کا دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، سوچ رہا ہے دنیاوی امور کے اندر، اب درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، شیطان فوراً ہی سنا دے گا، بھائی اب سو جاؤ، کیونکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی مطلب ایسا ذکر کرو یا ایسی حالت اختیار کرو کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تمہیں حاصل ہو اور اللہ کے قریب بن جاؤ۔ تو یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں بہرکیف۔ اور اتارا آسمان سے تم پر پانی تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کے وسوسوں کو دور کر دے۔ رجز یعنی شیطان کی ناپاکی، شیطان کی نجاست، اس سے شیطان کا وسوسہ مراد ہے، یعنی باطنی اعتبار سے بھی نجاست دور ہو جائے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے۔ اب ظاہر بات ہے کہ مدد دیکھ لی جنگ ہونے سے پہلے ہی تو دل مضبوط ہو گیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے۔ مطلب یہ ہے کہ ریت کے اوپر پانی گر گیا تو پانی کی گرنے کی وجہ سے ریت سیمنٹ کی طرح جم گئی، تو اب آپ جم کر لڑو گے آگے۔ یاد کرو اس وقت کو جب آپ کا پروردگار فرشتوں سے کہہ رہا تھا، یعنی فرشتوں کی جانب وحی ہو رہی تھی، کیا؟ انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنین کو ثابت قدم رکھو،
یعنی فرشتوں کو اللہ رب العزت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو ثابت، مومنین کو ثابت قدم رکھو، ان کے قدم متزلزل نہ ہونے پائے، ہٹنے نہ پائے۔ اور بشارت کیا دی؟ سألقی، ان قریب میں ڈالوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہے رعب، یعنی مومنین کا رعب ڈال دوں گا، مومنین کی دھاک ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی۔ سو تم گردنوں کے اوپر سے مارو، یعنی گردنوں کو مارو، گردنوں کو اڑاؤ اور مارو ان میں سے ہر پور، یعنی یہ پوروں پر ان کو زخمی کرو۔ کیوں؟ تاکہ ہتھیار کو وہ اپنے قابو میں نہ لے سکے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے احسانات اور انعامات کا ذکر ہے۔ ان احسانات اور انعامات میں سے ایک یہ کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ اصل میں جنگ کے اندر فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ مومنین کو ہمت دلانا، مومنین کے دلوں کو مضبوط کرنا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اس غزوے کے اندر، یعنی غزوہ بدر کے اندر فرشتوں نے قتال بھی کیا۔ چنانچہ بہت سی روایات حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ایسی ملتی ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں نے غزوہ بدر کے موقع پر قتال بھی کیا ہے، قتال میں شرکت کی ہے۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کی مدد آئی تھی، اور اس کی علامت یہ تھی کہ اس موقع پر فرشتوں نے سفید امامے پہنے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے زرد امامہ پہنا ہوا تھا، اور اس وقت فرشتوں کی جماعت مسلمانوں کی جماعت کے اندر مل گئی تھی اور مسلمانوں کو ثابت قدم رکھ رہی تھی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر رہی تھی۔ لیکن ساتھ ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما واقعہ بھی نقل فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ایسا ہوا کہ ایک مسلمان کافر کے پیچھے دوڑ رہا تھا، تو اس مسلمان نے اپنے آگے آواز سنی۔ ایک تو کوئی یوں کہہ رہا تھا کہ اقدم یا حیزم، اور کوڑی کی آواز بھی سنی کہ کوڑا مار رہا ہے۔ اقدم یا حیزم کا مطلب یہ ہے کہ حیزم آگے بڑھو۔ حیزم یہ فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ تو بہرکیف یہ آواز سنی، اس کے بعد اس مسلمان نے دیکھا یکایک کہ اس کے آگے کافر اپنی پیٹھ کے بل چت گرا ہوا ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ اس کی ناک پر ضرب کا نشان ہے اور کوڑی کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی چیر دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ اور یہ منظر وہ مسلمان نے دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اس واقعے کو عرض کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ ہاں، یہ فرشتوں کی جماعت تھی جو تیسرے آسمان سے مدد کے لیے آئی تھی۔ صحیح مسلم میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، جو تیسرے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئی تھی یہ فرشتوں کی جماعت۔ اور دوسرا واقعہ یہ بھی نقل کیا گیا ہے، ابو بردہ یوں فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 3 سر لے کر آیا کٹے ہوئے، اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 میں سے 2 کو تو ہم نے مارا ہے، یہ 3 میں سے 2 کو ہم نے مارا ہے، اور تیسرے کو ایک لمبے قد کے آدمی نے جس کے لمبے لمبے بال تھے اس نے قتل کیا ہے، اس نے مارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل درست کہا، وہ فرشتہ تھا جس نے اس تیسرے کو قتل کیا ہے۔ سعید بن ابی جیش بدر کے موقع پر قید کر لیے گئے، اور جب بدر کے موقع پر قید کر لیے گئے تو اس وقت وہ یوں فرماتے ہیں کہ مجھے ایک لمبے قد کے لمبے بال والے شخص نے قید کیا تھا، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ان کو پکڑ کر کے، قید کیے ہوئے شخص کو، سعید بن ابی جیش کو پکڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کس نے قید کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔
وہ صورتحال کو چھپانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایک فرشتے نے قید کیا تھا جو لمبے بال والا اور لمبے قد کا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں نے اس جنگ میں قتال کیا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واحد معرکہ ہے، یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں فرشتوں نے قتال کیا ہے، اور کسی جنگ میں فرشتوں نے قتال نہیں کیا ہے بقول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے۔ اور بعض صحابہ نے یہ واقعہ نقل کیا کہ ایسا ہوتا تھا جنگ کے میدان میں کہ ہم اپنی تلوار کے ذریعے سے کافر کی گردن کی طرف اشارہ کرتے تھے اس کو مارنے کے لیے، یعنی اپنی تلوار کو بڑھاتے تھے، لیکن ہماری تلوار اس کی گردن تک پہنچے اس سے پہلے ہی اس کی گردن تن بدن سے جدا ہو کر کے گر جاتی تھی۔ یہ فرشتوں کی مدد تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب آپ کا پروردگار فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنین کو ثابت قدم رکھو، عن قریب میں کافرین کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، تم گردنوں کے اوپر سے مارو۔ چنانچہ ان کی گردنیں ماری گئی۔ بعض مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ یہ حکم گویا کہ فرشتوں کو ہے، اور بعض یوں فرماتے ہیں کہ نہیں مؤمنین کو ہے، اور بعض یوں فرماتے ہیں کہ دونوں ہی کو ہے۔ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ہر پور پور کو مارے، یہ پورے ہیں تاکہ وہ ہتھیار کو پکڑ نہ سکے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ذَلِكَ کا مشار الیہ، یہ ضرب، یہ قتل، یہ مارنا، یہ ذلت، یہ رسوائی کیوں ہوئی؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوئے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ ذالکم فذوقوہ، یہ سو تم چکھو اس کو، یعنی یہ دنیا کا عذاب چکھو اس کو، اور بے شک کافرین کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا کے اندر یہ رسوائی ہے، اور آخرت کی رسوائی تو اپنی جگہ پر مقرر ہے، اپنی جگہ پر طے شدہ ہے ہی۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی موافقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔